ایکسپٹ کریں گے. آپ جنت اور دوزخ میں قرآن پڑھنے کے بجائے موت کا منظر کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی صاحب یہ بات مسلمہ روایات میں آئی ہے. نہیں دیکھیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے مسلمہ روایات وہ ہیں جن کو محدثین نے چھان پٹک کر بیان کیا ہے، ان میں اس طرح کی چیزیں بیان نہیں ہوئی ہیں. قرآن مجید بیان کرتا ہے، صحیح روایتیں بیان کرتی ہیں، اور پھر جنت اور دوزخ کے معاملے میں تو کسی روایت کی طرف مراجعت کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ قرآن نے اتنی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، ایک ایک بات کو بیان کیا ہے. اور دیکھیے آپ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا. جنت کا نقشہ کھینچا ہے، بڑا دل نواز نقشہ کھینچا ہے. جہنم کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کے اصول کیا ہے، جزا و سزا کیسے ہوگی، کس بنیاد پر ہوگی. ابھی میں نے جتنی چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے، آپ ان میں سے ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے. ان میں قرآن مجید کس طریقے سے ایک ایک چیز کو بیان کرنے کے بعد اس کے اصول بتاتا ہے، اور ان اصولوں کی بنیاد پر کہتا ہے کہ یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے. تو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور صحیح حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جی آپ کا سوال. اسلام میں جو ہیل کا کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ بہت ظالم قسم کا ہے، اور اس کو اگر کمپیئر کریں فار ایگزامپل بدھزم کے ساتھ، بدھزم میں ہے کہ بندہ ایک ایسی اسٹیٹ میں آ جائے گا جہاں اس نے عبادت کرنی ہے ٹو اچیو ہیون، نروانا اکارڈنگ ٹو بدھزم، ٹھیک ہے، اینڈ ہی از ناٹ ایکچولی ان ہیل. وہ نروانا، پیراڈائز اور سٹی تین بدھزم کے لیولز ہیں، وہ تیسرے لیول پہ ہوگا. اس طرح وہ عبادت کرے گا اور اس کے بعد اوپر جائے گا. تو یہاں تو اس طرح تو ایک اگر لے مین کو آپ لیں تو اس طرح کی کسی ریلیجن کے پیچھے کیوں نہیں جائے گا؟ یہی بات یہ ہے کہ بدھزم کے تصورات پر بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بدھ کی تعلیمات تھی کیا؟ ہمارے پاس مستند ترین طریقے سے جاننے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. جو کچھ بعد کے فرقوں نے بیان کیا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح سے اب مسلمان بیان کرتے ہیں. دیکھیے مجھے بار بار بعض سوالات کے جواب میں یہ کہنا پڑا کہ یہ بات تو قرآن میں بیان نہیں ہوئی. قرآن مجید 14 صدی پہلے نازل ہوا ہے. بدھ مت کا آغاز کوئی 300-350 قبل مسیح ہوا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد تو وہ ایک پری ہسٹورک چیز بن گئی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ بدھ نے کیا تصور پیش کیا تھا، کیا باتیں کہی تھیں، وہ کیا صورت اختیار کر گئی ہیں. 14 صدی تاریخ کی روشنی میں جو کتاب نازل ہوئی اس کے ماننے والے کیسی کہانیاں اور کیسی داستانیں سناتے ہیں. تو اس وجہ سے تقابل کرنا چاہیے حقائق کے ساتھ. قرآن نے جو تصور پیش کیا ہے وہ بالکل عدل اور انصاف پر مبنی تصور ہے. اور اس طرح کے جو صوفیانہ تصورات ہیں جو مثال کے طور پر بدھ مت میں بھی ملتے ہیں یا بعض اور چیزوں میں بھی ملتے ہیں، سوال یہ ہے کیا وہ حقائق کی میزان پر پورے اترتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کا سخت ہونا اور کسی چیز کا نرم ہونا یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کیا وہ عدل کے مطابق ہے، انصاف کے مطابق ہے، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات ایسی ہے کہ جس کو علم و عقل تسلیم کرتے ہیں. تو قرآن تو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ خدا وہ درگزر یا وہ درگزر ہے، وہ ہر غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بتاتا ہے کہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی اس کی طرف آ جاؤ، البتہ سرکشی ناقابل معافی جرم ہے. اور سرکشی کیا ہے؟ سرکشی یہ ہے کہ حق آپ پر واضح ہو گیا اور آپ اس کے مقابلے میں اکڑ کر کھڑے ہو گئے. اس کی سزا ناقابل معافی بھی ہے اور ابدی جہنم بھی ہے. سر ایک لے مین ہے، ٹھیک ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا، کسی ریلیجن کا نہیں پتا، اس کو آپ کیسے کریں گے؟ مطلب کوئی لاجیکل پوائنٹ سے آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ کیا جنت میں جانے کے مجھے کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ لاجیکلی مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ اسلام میں کیا خاص بات ہے. ایک لے مین ہے، کسی کچھ بھی نہیں پتا، اسے کیسے سمجھائیں گے کہ اسلام اچھا ہے؟ ہر لے مین کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت دے رکھی ہوئی ہے، اس فطرت کے ساتھ اس کو عقل دے رکھی ہوئی ہے. اس عقل کی بنیاد پر میں اپنی بات کروں گا اور استدلال کے ساتھ بیان کروں گا. اور میرے خیال میں جو بات عقلی ہے، جو فطرت کے مطابق ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے ہر انسان کو. یعنی لے مین سے بھی ایسے ہی خطاب کیا جائے گا. آپ جب لے مین کا لفظ بولتے ہیں تو آپ انسان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ بڑا شاعر نہیں ہے، بڑا ادیب نہیں ہے، بڑا حکیم اور بڑا فلسفی نہیں ہے تو فطرت سے بھی محروم ہے. ہر انسان کو آپ دیہات میں چلے جائیے، ان پڑھ سے ان پڑھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کیجیے، آپ کو احساس ہوگا کہ انسان بڑی چیز ہے، انسان کی بڑی اعلیٰ فطرت ہے. اور انسان کو جو کامن سینس عقل عام دی گئی ہے وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم پیش کریں گے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو اس کے لیے استدلال پیش کیا، اس کا ایک عام آدمی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ کیا عام آدمی اس کا انکار کرے گا کہ میرے اندر خیر و شر کا شعور نہیں ہے؟ کیا اس کا انکار کرے گا کہ خیر کا نتیجہ خیر نکلنا چاہیے اور شر کا نتیجہ شر نکلنا چاہیے؟ تو یہی بات دین کہتا ہے، یہی بات مذہب کہتا ہے، یہی بات انبیاء کہتے ہیں. باقی تو تفصیلات ہیں. تفصیلات تو آدمی جب ایمان لے آتا ہے تب اس کے لیے مسئلہ بنتی ہے، ورنہ بنیادی بات یہ ہے، یہ بنیادی بات کہ میرا ایک خالق ہے، مجھے اس خالق کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ جواب دہی اس بنیاد پر ہونی ہے کہ میں نے کیا رویہ اختیار کیا. یہ بات لے مین کو کیوں نہیں سمجھائی جا سکتی؟ یہ بات تو کہیں زمین کے اوپر صرف اللہ کے دین اسلام میں ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں صوفیانہ قسم کے توہمات ہیں، ان کا تجزیہ کر کے عقلی طور پر بتایا جائے گا کہ ان میں تو جان ہی نہیں ہے سرے سے. اچھا آپ ذرا دیکھیں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھنکرز، آئنسٹائن کو لے لیں، یہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ مطلب اتنے وہ ان کے مائنڈز ہم سے بہت زیادہ تھے،
وہ کیوں نہیں مسلمان ہو گئے؟ میں تو اس نظر رکھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ ان تک دین کی صحیح دعوت پہنچی نہیں ہوگی، اور جس دین کو وہ مانتے تھے اس دین پر ان کو علمی اور عقلی اطمینان نہیں ہوا ہوگا. ان کا یہ معاملہ خدا کے سامنے پیش ہو جائے گا. مجھے کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دینا، کوئی حکم نہیں لگانا، مجھے تو اصول بیان کرنے ہیں. اور اصول کی بات یہ ہے کہ جس کو خدا نے جتنی صلاحیت دی ہے، جتنا علم دیا ہے، جتنی اس تک بات پہنچی ہے، اس کے لحاظ سے اسے پوچھا جائے گا. ایسا یعنی آئنسٹائن کو اسلام کے متعلق کچھ نہیں پتا ہوگا؟ اسلام کے متعلق میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر اسلام کے بارے میں صحیح طریقے سے دعوت اس تک پہنچ جاتی تو توقع کرنی چاہیے کہ اس جیسا ذہین آدمی اس کا انکار نہ کرتا. ایسا پچھلے دنوں یہ کہ وہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے. یعنی انسان اپنی فطرت کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی عقل کے ناگزیر تقاضوں کو ماننے سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ ہر اچھے سے اچھے آدمی. اور یہ جب آپ آئنسٹائن کا نام لیتے ہیں یا آپ کسی بڑے آدمی کا نام لیتے ہیں تو ایک اور غلط فہمی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ جب آدمی کسی خاص علم و فن میں بہت ممتاز ہوتا ہے تو باقی چیزوں کے بارے میں بھی وہ ایسے ہی اپنے ذہن کو کھلا رکھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. انسان ہی ہوتا ہے. یعنی وہ بڑا ریاضی دان ہوگا، بڑا ماہر طبیعیات ہوگا، لیکن عام زندگی کے بارے میں ایسے غلط فیصلے کرے گا کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، عام زندگی کے بارے میں. یعنی انہی لوگوں کی ذرا آئلی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اپنی عقل کو وہاں کتنا استعمال کرتے تھے. ٹھیک. اس وجہ سے یہ کیوں خیال کر لیا جاتا ہے کہ جو بڑا ریاضی دان ہے اس نے باقی معاملات میں بھی اپنی عقل اور اپنے علم کو ٹھیک استعمال کیا ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے. خدا بالکل انصاف کی بنیاد پر قیامت کا فیصلہ کرتے ہیں. ایسا پچھلے دنوں السٹر یونیورسٹی کے پروفیسر رچرڈ لن کی ایک تحقیق شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ زیادہ تعداد جو ان لوگوں کی جو غیر معمولی ذہانت رکھتے ہیں وہ آخرت پر اور خدا پر اور جزا اور سزا پر، جنت اور دوزخ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی جو متوسط ذہانت کے اور جو کم ذہانت کے لوگ ہیں ان کی زیادہ تعداد آخرت پر ایمان رکھتی ہے. تو کیا ہم اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا کی تاریخ میں جو اعلیٰ ترین ذہانتیں ہیں وہ مسلمانوں میں ہوں، وہ یہودیوں میں ہوں، وہ مسیحیوں میں ہوں، وہ تو خدا اور آخرت کو ماننے والے لوگوں کی رہی ہے. دنیا کے تمام بڑے بڑے فلسفی اس کی منادی کرتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ غیر معمولی ذہانت کے لوگوں کی جو اکثریت، آپ سکرات کو غیر معمولی طور پر 1000 لوگ فرض کریں جن کا انٹیلیجنس کوشنٹ 160 سے زیادہ ہے، 1000 لوگ، ان میں سے 90% لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. نہیں، یہ میرا پوائنٹ یہ تھا. آپ جب سروے کرتے ہیں تو آپ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ یا تو ذہانت کا ظہور ہوگا، اس کے لحاظ سے انٹیلیجنس کوشنٹ کو میئر کیا جاتا ہے. میئر کرنے کے تو آپ کے اپنے زاویے ہوں گے نا. مثال کے طور پر مجھے اگر کسی کاروبار کے لیے لوگوں کی انٹیلیجنس دیکھنی ہے تو اور طرح سے میئر کروں گا، مجھے فلسفیانہ مباحث کے لیے دیکھنی ہے تو اور طرح سے اس کا جائزہ لوں گا. تو اس وجہ سے اس کا کیا معیار ہے؟ یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں ذہانت کا ایک معیار تصور کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آدمی اب ذہین ہو گیا. ذہانت تو اتنی صورتوں میں نمودار ہوتی ہے کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے. یعنی یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے.